إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام بزم قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین کرام، آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر قاری رشید احمد تھانوی صاحب موجود ہیں، جو کہ قرآن بورڈ کے رجسٹرڈ پروف ریڈر ہیں، اور اسی طرح جامعہ دارالعلوم اسلامیہ کے مدیر الامتحانات ہیں، اسی طرح جامعہ پنجاب میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی تھی، اس میں ہم نے جمع و تدوین کے حوالے سے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید جو ہے وہ کس حالت میں موجود تھا، اور جمع و تدوین کے حوالے سے اس پر کس قدر جو ہے وہ کام ہو چکا تھا۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ پروگرام میں جو یہ بات ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ چونکہ پروگرام کا جو وقت ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، اس لیے کچھ باتیں گزشتہ پروگرام میں رہ گئی تھیں، تو آج ہم پھر اسی لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ جو باتیں رہ گئی تھیں وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کے بارے میں پوچھیں اور آپ کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں؟ آپ کی طبیعت صحت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتلائیے گا کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے گئے تھے؟ یعنی کہ صرف لکھ کر اس کی حفاظت کی گئی تھی، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقے بھی موجود تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ موضوع جس میں ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے، یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور محدود وقت میں ہم چند پہلوؤں پر گفتگو کر پائے ہیں۔ جمع سے مراد جمع فی الصدور یعنی سینے میں محفوظ کرنا، یا جمع فی السطور یعنی لکھ کر کتابی شکل میں محفوظ کرنا۔ یہ دو پہلو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع فی الصدور یعنی سینے میں محفوظ کرنا، یہ اہم ترین اور اولین ذریعہ یہ تھا۔ یعنی بنیادی جو حفاظت کا مدار تھا وہ زبانی حفظ پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کیا اور صحابہ کرام نے حفظ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو حصہ نازل ہوتا گیا اس کو نمازوں میں تلاوت فرمایا، صحابہ کرام نے نمازوں میں تلاوت فرمایا۔ اس طرح امت کے سینوں میں آج تک محفوظ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ لہٰذا قرآن حکیم کا ایک پہلو تو ہے لکھا ہوا ہونا، اور دوسرا پہلو ہے سینوں میں محفوظ ہونا۔ لہٰذا جو بنیادی ترین اور اولین جو ذریعہ تھا اور جو بنیاد تھی وہ سینوں میں محفوظ ہونا تھی۔ سینوں میں محفوظ ہونا، اس میں تلفظ بھی آ جاتا ہے، اس میں معانی بھی آ جاتے ہیں، اس میں احکام بھی آ جاتے ہیں، تفسیر بھی آ جاتی ہے، اور اسی طرح عملی زندگی کے سارے پہلو بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ اس کی عملی پہلو ہے۔ لہٰذا جو قرآن حکیم سینے میں محفوظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہے، اور پھر صحابہ کرام کے سینے میں محفوظ ہے، وہ اہم ترین جمع ہے، اور وہی جمع ہے غالباً جس کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ اس کو جمع کروا دینا اور اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس سے مراد جمع فی الصدور بھی لی جا سکتی ہے۔ صحیح، یعنی کہ اصل جو جمع کا یا حفاظت کا طریقہ ہے وہ حفظ ہے۔ یہ جو لکھ کر حفاظت کی گئی یہ ایک یعنی کہ ثانوی طریقہ ہے، یہ بعد میں اس کام کو کیا گیا ہے۔ جی بالکل، جو لکھ کر حفاظت کی گئی ہے وہ مؤید ہے، بنیاد جو ہے وہ زبانی حفظ ہے، اس لیے کہ یہ امی امت ہے، اور صحابہ کرام میں کم حضرات لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لہٰذا زیادہ جو افراد تھے، زیادہ جو صحابہ کرام تھے وہ زبانی سیکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تلقی عن افواہ المشائخ جو ہماری اس فن کی اصطلاح ہے، تو براہ راست تلقی ہوتی تھی۔ اور پھر وہ براہ راست تلقی جو ہے اس کی بھی دو شکلیں ہوئی ہیں۔ ایک شکل ہوئی ہے
جو مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر صحابہ کرام نے سیکھا ہے، دوسری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سننا۔ صحیح۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تلاوت کی ہے، جہری تلاوت ہے، تو صحابہ کرام نے سنی ہے، بلکہ صحابیات نے بھی سنی ہے۔ ایک صحابیہ ہیں ام حارثہ ان کا نام ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ قاف فجر کی نماز میں سیکھی ہے۔ آپ سورہ قاف کی تلاوت فرما رہے تھے فجر کی نماز میں، تو میں نے سن کر یاد کر لی۔ تو یہ حافظہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کا اور صحابہ کرام کا اور صحابیات کا حافظہ اتنا تیز اور اتنا قوی بنایا تھا کہ وہ لوگ ایک چیز کو ایک مرتبہ سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح تعلیم القرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ہوتی تھی، نماز سے باہر بھی ہوتی تھی اور نمازوں کے اندر بھی ہوتی تھی۔ دوسری شکل جو ہے وہ صحابہ کرام کا آپس میں سیکھنا ہے، باہمی، جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، یا اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو فرمایا ہے کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہیں وہ جو موجود نہیں ہیں غائب ہیں ان کو پہنچا دیں۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے جو سنا جو سیکھا وہ آگے نقل کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی جو قرآن کو سیکھنا ہے یا قرآن کو اخذ کرنا ہے وہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، اور آپس میں صحابہ کرام صغار صحابہ نے کبار صحابہ سے سیکھا ہے۔ تو یہ تعلیم و تعلم اس طرح جاری رہا ہے، اور اس میں ایک ایک لب و لہجہ اور حتیٰ کہ کیفیات تک نقل کی ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے وہ کیفیات تک محفوظ کی ہیں کہ یہ آیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو آپ کس طرح تشریف فرما تھے، آپ کی آواز کیسی تھی، اور صحابہ کرام کی تلاوت جو ہے اس کی بھی کیفیات نقل ہوئی ہیں۔ صحیح۔ یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب عام طور پہ دنیا میں تو یہ اصول ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ قانون جو ہے بنایا کہ اس کا حفظ جو ہے اس کو اولین ترجیح ہے، اور اس کے بعد ثانوی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ یہ چیز کیونکہ عرب جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا جو ہے وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ اصل علم تو وہ ہے جو سینے میں محفوظ ہو، جو کتاب میں محفوظ ہو وہ علم نہیں ہے، وہ اس کو علم مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ ان کا رواج تھا، ان کا نظریہ تھا، ان کا مزاج تھا، امت تھی، اور ظاہر ہے کہ لکھنا پڑھنا تو انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ خود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عبرانی زبان سیکھی تھی، جب ضرورت پیش آئی تو انہوں نے سیکھی تھی۔ تو اس لیے جو ایک عمومی مزاج اور ایک رواج چل رہا تھا اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اور کلام کی شکل میں زبانی انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا، زبانی طور پر ہی انہوں نے یاد کرنا شروع کیا۔ لیکن کیونکہ اگلی نسلوں میں کتابت جو ہے اس کی اہمیت آنی تھی، اس وجہ سے ابتدا سے ہی کتابت بھی شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کو بھی اس کے ساتھ جاری فرما دیا۔ حتیٰ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں صحابہ کرام کو حدیث مبارکہ لکھنے سے بھی منع فرما دیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ لا تکتبوا عنی سوى القرآن، مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو۔ اس کی حکمت بھی یہی تھی کہ قرآن حکیم لکھ کر محفوظ ہو، اور صحابہ کرام کی ایک تعلیمی اور تدریسی تربیت ہو جائے، وہ قرآن کے مزاج سے، قرآن کے الفاظ سے اور کلام الہی سے پوری طرح واقف ہو جائیں۔ جب وہ واقف ہو گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ لکھوائی ہیں۔ چنانچہ ابتدا میں تو منع فرمایا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ عرض کیا کہ میں آپ سے جو کچھ سنتا ہوں تو اس کو یاد رکھنے میں مجھے مشکل پیش آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعین بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد طلب کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھنے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو وہ جو کچھ بھی سنتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام نے، جن کے علم میں وہ بات ہوگی لا تکتبوا عنی سوى القرآن والی،
تو انہوں نے دیکھ کر ان پر یہ اشکال کیا کہ آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کریں. تو انہوں نے یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یہ مجھے لکھنے سے منع کر رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ سنتے ہو لکھ لیا کرو، اور پھر اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں لکھنے کا حکم دیا. تو لکھنا پڑھنا ابتدا میں نہیں تھا، رواج نہیں تھا، مزاج نہیں تھا، تو اس کے مطابق نظام وضع ہوا. اس کے بعد آہستہ آہستہ لکھنے پڑھنے کا جب رواج بنا تو آج ہمارے سامنے ہے، لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں. صحیح. تو کیا اس کو قرآن کریم کا اعجاز بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے یہ اعجاز ایک قرآن کی اس صورت میں پیش کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو یاد ہو جائے قرآن مجید، جبکہ کوئی دوسری چیز جو ہے وہ اس طرح یاد نہیں کی جا سکتی؟ یہ بہت ہی عجیب سوال ہے اور بہت ہی عجیب بات ہے. انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ چیز جو اس کے پاس محفوظ ہو جائے، اس کی اہمیت اس کے دل میں، اس کی قدر و منزلت اس کے دل میں کم ہو جاتی ہے کسی حد تک. اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی کتاب آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہو اور آپ کو یہ یقین ہو کہ میں اس کو کل بھی پڑھ سکتا ہوں، پرسوں بھی پڑھ سکتا ہوں، جب دل کرے گا میں اس کو پڑھ لوں گا. تو اس کو پڑھنے اور اس کو مطالعہ کرنے اور اس کتاب کو پورا من اولی الی آخری پڑھنے کا داعیہ دل میں اس قوت اور اس جذبے کے ساتھ پیدا نہیں ہوگا بنسبت اس کے کہ کوئی کتاب آپ کو کسی لائبریری میں نظر آئی جہاں سے کتاب ایشو نہیں ہوتی اور دوبارہ وہ آپ کو ملے گی بھی نہیں، اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ کتاب پتہ نہیں دوبارہ مجھے مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی. آپ اس کو گہری توجہ کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ پڑھ ڈالیں گے تاکہ وہ آپ کی خون کا حصہ بن جائے، آپ کے دل میں اتر جائے. تو اس لیے واللہ عالم جو سوال آپ نے کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں یہ بھی ہو کہ یہ سینوں میں اتر جائے، یہ عمل میں آ جائے، یہ زندگیوں کا حصہ بن جائے. حفاظت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قراءات بھی موجود تھیں جو آج ہم جن کو پڑھتے ہیں یا جن کے بارے میں سنتے ہیں؟ جی بالکل، یہ قراءات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، اور صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ. اسی طرح مختلف ہی جس طرح آج ان میں اختلاف ہے، اسی طرح اختلاف تب بھی پایا جاتا تھا. جی بالکل اسی طرح کا اختلاف ہے، بلکہ جو حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ تو نماز میں تلاوت کا ہے. وہ نماز میں سورہ فرقان کی تلاوت فرما رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تلاوت سنی ہے. تو اب یہاں تو بالکل واضح بات ہے کہ نمازوں میں جو تلاوت ہے وہ تو الفاظ کی ہوتی ہے، معانی وغیرہ کی تو ہوتی نہیں ہے. لہٰذا سورہ فرقان کی جو تلاوت وہ کر رہے تھے وہ الفاظ کی تلاوت تھی، الفاظ کا تلفظ تھا، اور اس میں وہ تلفظ جو حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیکھی ہوئی قراءت سے مختلف تھا، جس پر ان کو یہ اشکال ہوا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر گئے. تفصیلی واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلاوت سنی، حضرت ہشام بن حکیم کی بھی تلاوت سنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی تلاوت سنی، اور پھر سن کر دونوں کو فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک پڑھا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی انزل القرآن علی 7 احرف، اور یہ انزل القرآن علی 7 احرف کی وضاحت یہ یہاں بھی ہوئی ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ والا جو واقعہ ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وضاحت فرمائی ہے. لہٰذا ان دونوں روایات کو، اگرچہ اس کے علاوہ بھی روایات محدثین نے بہت ساری نقل کی ہیں، لیکن یہ دو بنیادی روایات اگر ہم سامنے رکھیں جو کہ صحیحین میں ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو احرف 7 پر نزول ہے اسی کے نتیجے میں قراءات وجود میں آئی ہیں اور قراءات ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ فنی طور پر ہم حروف 7 یا احرف 7 کو قراءات 7 نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ایک فنی اصطلاح ہے. اس وجہ سے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ احرف 7 کے نتیجے میں قراءات وجود میں آئی ہیں، قراءات ہمارے سامنے آئی ہیں. تو باقی یہ کہ احرف 7 سے مراد کیا ہے اور احرف 7 کون کون سے ہیں، کون کون سے موجود ہیں، کون کون سے اب موجود نہیں ہیں، یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اور معرکۃ الآراء بحث ہے. اس میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں، لیکن
جو امت میں راجع ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ احرف 7 سے مراد وہ اختلافات ہیں جن سے یہ قرأتیں وجود میں آئی ہیں. 7 اختلافات یا نوعیتیں مراد ہیں. 7 احرف سے 7 نوعیتیں مراد لی گئی ہیں. ان نوعیتوں میں صیغوں کا اختلاف ہے، مادے کا اختلاف ہے، لغات کا اختلاف ہے، تقدیم تاخیر کا اختلاف ہے، اور اختلافات ہیں. جب ہم اس موضوع پر آئیں گے انشاءاللہ تو ان کے اوپر تفصیل سے بحث ہوگی. جی، آپ نے حدیث کا ذکر کیا جس میں ہے کہ انزل القرآن علی 7 احرف. تو بعض احادیث کے بارے میں یہ اشکال پایا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، سند میں اس کی کچھ کلام ہوتا ہے. تو اس حدیث کے بارے میں بتائیے کہ اس حدیث کی سند کیسی ہے، سند کے اعتبار سے یہ جو حدیث ہے. یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں تو علماء کرام نے متواتر ہونے کا قول کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے متواتر ہے. اور بعد کے زمانے میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ مصاحف تیار کروانے کا ارادہ کیا اور ان کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے مسجد میں صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کس نے یہ بات سنی ہے انزل القرآن علی 7 احرف. تو محدثین لکھتے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت کھڑی ہو گئی کہ جن کو شمار نہ کیا جا سکا کہ ان سب نے یہ کہا کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے انزل القرآن علی 7 احرف. اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی گواہ ہوں اس بات کا کہ میں نے بھی سنی ہوئی ہے. تو یہ تو صحابہ کرام کے زمانے سے ہی یہ متواتر چلی آ رہی ہے. اور یعنی کہ ایسا تواتر ہے کہ جس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی میرے خیال میں. جی، امام مکی بن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے 40 طرق ہیں. 40 طرق سے یہ حدیث جو ہے نقل ہوئی ہے. صحیح، ماشاءاللہ. تو آپ نے 7 احرف کے بارے میں بتایا کہ اس کے لمبی تفصیلی بحث ہے اس بارے میں. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ناظرین کرام کو بات سمجھنے میں آسانی ہو تو اس کے لیے آپ 7 احرف کے بارے میں بتا دیے کہ 7 احرف ہے کیا چیز. اس بارے میں ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے تو بہتر ہے. 7 احرف سے مراد جو راجع قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے 7 نوعیتیں مراد ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ صیغوں کا اختلاف ہونا. سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، تو اس میں 2 قرأتیں ہیں. مالک یہ فاعل کے وزن کے اوپر میم الف لام کاف، مالک ایک قرأت یہ ہے، اور دوسری قرأت ہے ملک، میم لام کاف، فاعل کے وزن کے اوپر. مالک جو ہے وہ ملکیت رکھنے والا، اور ملک جو ہے وہ بادشاہ. کیونکہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں بیان ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں مالک ہونا بھی پایا جاتا ہے، ملک ہونا بھی پایا جاتا ہے. یعنی جو اختیارات مالک کو حاصل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں، اور جو ملک کو اختیارات حاصل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہیں. تو دونوں صفات ہیں. تو یہاں مالک اور ملک یہ اختلاف قراءت یہ اصل میں معنی کے اندر وسعت پیدا کر رہا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کو ایک ہی لفظ کے ذریعے سے یا ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان ہو گئی ہیں. تو یہ ایک معجزہ بھی ہے قرآن کا کہ آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یا دیگر احکام ہیں ان کو ایک ہی آیت کے اندر سمو دیا گیا ہے قراءات کے ذریعے سے. دوسری نوعیت وہ اختلاف لہجات کی ہے، کیونکہ عربوں کے مختلف قبائل تھے اور بعض قبائل جو ہیں وہ امالے کے ساتھ بولتے تھے. مثال کے طور پہ موسے اور موسیٰ. اب موسیٰ یا عیسیٰ، الف کو بالکل الف سیدھا ادا کرنا اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے تھوڑا سا جھکا کر بولنا، موسے بولنا یا عیسے بولنا، یہ ان کے ہاں لغت تھی. تو جو لوگ امالے کے عادی تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا فرما دی کہ وہ قرآن حکیم کو امالے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. وہ کلمات جو برسوں سے وہ امالے کے ساتھ بولتے آ رہے ہیں وہ قرآن حکیم میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا فرمائی ہے. اور اس پر بھی روایت ہمارے پاس موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ درخواست کی کہ میری امت جو ہے وہ قرآن حکیم کو ایک حرف کے اوپر نہیں پڑھ سکتی، لہٰذا اس میں وسعت دی جائے. تو 7 حرفوں تک کی اجازت دی گئی. تفصیلی روایت ہے اور اس روایت میں 7 حرفوں کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. لہٰذا یہ پہلو جو ہے یہ امت کے لیے سہولت کا بھی ہے.
جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ہماری علاقائی زبانوں میں اردو میں مختلف لہجات پائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو لاہور میں رہتا ہے یا پنجاب میں رہتا ہے بولتا وہ بھی اردو ہے, جی, لیکن آپ اس کی بولی سن کر, اس کا لب و لہجہ سن کر تھوڑی دیر میں پہچان لیتے ہیں کہ یہ اس علاقے کا ہے, لاہور کا رہنے والا ہے, لاہور کا رہنے والا ہے. اور کوئی آدمی جو کراچی میں رہنے والا ہو بولتا تو وہ بھی اردو ہی ہے, لیکن بالکل مختلف ہے. اس کا ایکسنٹ مختلف ہوگا, اس کا لب و لہجے سے آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فلاں علاقے کا ہے. پنجابی زبان, اس میں مختلف لہجات ہیں, مختلف انداز ہیں, گفتگو کے مختلف طریقے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے یا زبانوں کے اندر جو لہجات کا اختلاف ہے, یہ بہت گہری سائنس ہے, بہت گہری سائنس ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں, اور یہ تو نشانیاں ہیں. خود قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی, قدرت کی نشانی فرمایا ہے. لہٰذا عربوں میں جو لغات اور لہجات پائی جاتی تھیں, ان لغات اور لہجات کا بھی لحاظ کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سہولت کے لیے یہ قراءات نازل فرمائی اور لغات اور لہجات کی اجازت دی. البتہ یہاں علمی اور فنی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قرآن حکیم میں اپنی مرضی سے کوئی لغت یا کوئی لہجہ اپنانے کی اجازت نہیں ہے. صرف وہ لغت یا وہ لہجہ پڑھا جا سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل بالسند نقل ہوا ہے. صرف وہ پڑھنے کی اجازت ہے. یعنی اگر آج کوئی شخص امالے سے پڑھنا چاہے تو وہ صرف اس کلمے میں امالہ کر سکتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل بالسند امالہ ثابت ہے. جہاں امالہ ثابت نہیں ہے وہاں وہ اپنی لغت دانی کی بنیاد پر یا اپنی عربیت کی بنیاد کے اوپر وہ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہولت بھی ہے, لیکن سہولت کی ایک حد بھی ہے. وہ حد یہ ہے کہ سہولت ہے جو نازل شدہ ہے اس کے اندر, نازل شدہ سے باہر کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایسا اختلاف, کوئی ایسی لغت, کوئی ایسا لہجہ کوئی آدمی اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتا جو عربی میں پایا جاتا ہے. قرآن حکیم میں اگر وہ نقل نہیں ہوا, صحابہ کرام سے وہ منقول نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, تو وہ کسی طرح بھی وہ نہیں پڑھا جا سکتا. تیسرے پوائنٹ کی طرف تیسری مثال اس میں دی جا سکتی ہے جو نوعیت کے نوعیتیں ہیں, اختلاف کی نوعیتیں جو ہیں وہ تقدیم تاخیر کی ہیں. تقدیم تاخیر مثال کے طور پہ ایک کلمہ جو ہے قاتلو پہلے ہے اور قتلو بعد میں ہے, اور دوسری قرات میں قتلو پہلے ہے اور قاتلو وہ بعد میں ہے. تو اس سے بھی تفسیری نکات نکلتے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا. تقریباً 7 پہلو علماء کرام نے نقل کیے ہیں. تو جو 7 نوعیتیں ہیں, تو ان 7 نوعیتوں سے جو قراتیں وجود میں آئی ہیں وہ آج موجود ہیں, اور وہ قراتیں ساری کی ساری عرضہ اخیرہ میں پڑھی گئی ہیں. جو عرضہ اخیرہ میں ثابت رہی ہیں وہ متواتر نقل ہوئی ہیں. جو عرضہ اخیرہ میں موجود نہیں ہیں ان کو پڑھنا, ان کی پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے, بلکہ وہ وحی مطلوب کا حصہ نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں قراءات کی 6 قسمیں بیان کی ہیں, جن میں پہلی قسم جو ہے وہ متواترہ بیان کی ہے. تو یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ متواترہ پر بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ 5 قسمیں اور ہیں جن کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. وہ سب تفسیر کی شکل میں, تفسیری ذخیرے میں وہ نقل ہوئی ہیں. اگرچہ ان کو قراءت کا عنوان بعض جگہ دے دیا گیا ہے, قرأ فلان ہکذا, قرأ فلان ہکذا, اس طرح اس عنوان سے وہ نقل ہوئی ہیں, لیکن وہ وحی مطلوب کا حصہ نہیں ہے. شذوذات میں آتی ہیں. جی, وہ شاذ میں آتی ہیں, احادی ہیں, یا وہ مدرجہ کہلاتی ہیں. 5 قسمیں علامہ سیوطی نے مزید بیان کی ہیں. تو جو متواترہ ہیں وہ قراءات وہ متن قرآن کا حصہ ہیں. صحیح. 3 آپ نے جو نوعیتیں بیان فرما دی ہیں, باقی کی جو نوعیتیں ہیں 4 وہ بھی مختصراً بیان فرما دیں تاکہ ناظرین کو جو سامنے انشاءاللہ ان کے اوپر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے, کیونکہ یہ موضوع فنی نوعیت کا ہے. تو میری خواہش یہ ہوگی کہ ان کو ہم اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر کے اور ان کی مثالوں کو ڈسپلے کر کے ہم بیان کریں, تاکہ ہم اس پر جو ہے وہ جو بات ہم کریں وہ مرتب بھی ہو اور ناظرین کے لیے
سمجھنا آسان ہو۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگرچہ آپ نے پیچھے جو سوال ہوا ہے اس کے جواب میں آپ نے ذکر فرما دیا ہے، لیکن پھر بھی میں جو ہے وہ مزید اس کی وضاحت کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں جو قراءت کا اختلاف ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہم سمجھے ہیں یا جو نظر آتی ہے، حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزاتی کلام کے اندر بہت سارے موتی پرو دیے ہیں۔ قرآن حکیم میں جو قراءتیں پائی جاتی ہیں ان سے معانی میں وسعت ہوئی ہے، ان میں بعض جگہ احکام میں وسعت پیدا ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ مفسرین کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ تمام مفسرین کا اس اصول کے اوپر اتفاق رائے ہوا کہ القراءتان کالآیتین، دو قراءتیں دو آیتوں کی طرح ہیں، لہٰذا جس آیت میں دو قراءتیں پائی جاتی ہوں، ایک کلمہ دو طرح سے پڑھا جاتا ہو تو وہ دو آیتوں کی طرح شمار ہوگی، جب دو آیتوں کی طرح شمار ہوگی تو اس سے دو احکام نکلیں گے۔ اس کی واضح مثال ہے کہ جو آیت وضو ہے جس میں پیروں کو دھونے کا حکم ہے، وَأَرْجُلِكُمْ اور وَأَرْجُلَكُمْ، جی دو قراءتیں ہیں، تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ جو نصب والی قراءت ہے، یعنی اس کو جو فغسلو کا مفعول مانتے ہیں، تو فغسلو کا جب مفعول مانیں گے تو اس سے پیروں کا دھونا ثابت ہو جاتا ہے، اور جب اس کو وَأَرْجُلِكُمْ جر کے ساتھ پڑھتے ہیں، زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس سے مسح علی الخفین ثابت ہوتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں قراءتوں سے دونوں حکم ثابت ہو گئے، ایک قراءت سے پیروں کا دھونا ثابت ہو گیا اور ایک قراءت سے جو ہے وہ مسح علی الخفین ثابت ہو گیا۔ آپ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انزل القرآن علی سبعۃ احرف، یعنی کہ قرآن مجید کی جو قراءات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ تو آج کل اگر روایات پیش کی جاتی ہیں تو مختلف ناموں سے پیش کی جاتی ہیں، روایت قالون، روایت ورش، اس طرح مختلف نام ہیں، تو یہ ان ناموں سے کیوں منسوب ہیں؟ یہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف کیوں نہیں منسوب کہ اللہ کے نبی نے ایسے پڑھا یا اس طرح کر کے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ان اماموں کے ناموں کی طرف یہ کیوں منسوب ہے، یہ اس طرح کیوں مشہور ہیں؟ یہ فنی نوعیت کا سوال ہے، اور در حقیقت یہ تدوین کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب دو چیزیں باہم متشابہ ہوں، باہم متماثل ہوں، لیکن ان میں فرق بھی ہو، تو اس فرق کو ملحوظ رکھنے کے لیے دونوں کو الگ الگ نام سے یا الگ الگ عنوان سے یاد رکھنا، یہ تدوین کی ضرورت ہے، یہ انسانی ذہن کی ضرورت ہے۔ جیسے جب کسی چیز کو مرتب کرنے لگتے ہیں، کسی فن کو مرتب کرنے لگتے ہیں، تو وہاں آپ کو ابواب بندی کرنی ہوتی ہے، فصول میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح عنوانات میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، یہ ضرورت ہے تدوین کی۔ لہٰذا آج جو قراءتیں ائمہ کرام کی طرف منسوب ہیں، وہ ساری کی ساری قراءتیں اصل میں تو اللہ کی ہیں، اصل میں تو اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اگر ان سب کو کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کی قراءت ہے، مثلا مالک یوم الدین، یہ کس کی قراءت ہے؟ اللہ کی قراءت۔ مالک یوم الدین کس کی قراءت ہے؟ یہ بھی اللہ کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب اگر کوئی آدمی ایک یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کو پورے قرآن حکیم میں یاد رکھنا اور اس کو منضبط کرنا اور مرتب رکھنا اور دوسرے سے امتیاز رکھنا وہ مشکل ہو جائے گی۔ صحیح۔ لہٰذا جب ان قراءتوں کو مدون اور مرتب کیا گیا، جب کتابی تدوین ہوئی ہے، تو پھر یہ نام دیے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں تدوینی نسبتیں ہیں، یہ صرف اور صرف تدوین کی ضرورت کی خاطر یہ نسبت دے دی گئی۔ یعنی آج جو ہم کہتے ہیں کہ یہ امام نافع کی قراءت ہے، تو امام نافع کی قراءت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو متصل بالسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے اور آگے پڑھنے اور پڑھانے والے، اس کو پھیلانے والے امام نافع ہیں، یہ ہے اس نسبت کا مطلب۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام نے ہم نے جو باتیں وہ ذکر کی، اور اس طرح گزشتہ پروگرام تھا کہ وحی سے لے کر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک جو قرآن مجید کی حالت تھی اور اس کے متعلقہ جو بھی باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو، آپ کا کوئی سوال ہو، تو وہ آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے اس کو پروگرام کا حصہ بنائیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔